بارش سے کراچی جیسی حالت لاہور کی ہوتی تو الیکشن سے دستبردار ہو جاتا۔ شہباز شریف سابق وزیر اعظم نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دور میں کرپشن کم ہوئی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سمیت عالمی ادارے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں کرپشن کا پیسہ ہر طرف چلا، پی ٹی آئی دور میں ایک اینٹ نہ لگی، پھر بھی کرپشن انڈیکس بڑھ گیا۔ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا ہے کہ چور کون ہے۔ تحریک انصاف والے اب اپنی پارٹی کی بجائے ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پر ووٹ دیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے 1997 میں موٹر وے بنایا جس کی وجہ سے ہم پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے، لیکن کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ دھاندلی زدہ حکومت نے ہم پر بدترین کرپشن کے الزامات لگائے۔ چور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک میں وہ زہر گھولا گیا جسے سنبھالنا اب بہت مشکل ہے۔ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لوں گا۔ حکومت بنے گی، نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے، ان کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا۔ جہانگیر ملتان میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ میں نواز شریف کے ساتھ کام کروں گا، کوشش ہوگی مل کر معیشت کو چمکائیں، شیر ہو یا خواب، ہم سب کو مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم پورے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے جو اللہ نے دیا اس سے لوگوں کے حالات بہتر کر رہا ہوں۔ ملک کی معیشت ہوگی تو تمام لوگ ترقی کریں گے۔ اللہ ہمیں کامیاب کرے تو 8 فروری کے بعد ملک کی معیشت کو چمکائیں گے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی امید رکھنے والوں کی امید پر پورا اتریں گے۔ جو نوکری کر رہا ہے اس کی تنخواہیں بڑھیں گی، لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں پیدا ہوں گی۔ کراچی میں بارش نے قبضہ، میئر کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ حافظ نعیم انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بارش کے دوران عوام پریشان حال ہیں لیکن میئر کی جانب سے کسی قسم کی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ بارش میں نئی تعمیر شدہ سڑکیں اور سیوریج کا نظام مکمل تباہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیشگوئی کے باوجود نالوں کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ عوام عام انتخابات سے قبل پیپل پارٹی کے کراچی کو پیرس بنانے کے دعوے کی حقیقت دیکھ لیں۔ حافظ نعیم نے مزید کہا کہ مختلف علاقوں میں بارش کے فوراً بعد جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار ریسکیو کے لیے موجود ہیں۔ 8 فروری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا کہ الیکشن کیسے ہوئے۔ جسٹس اطہر من اللہ لندن میں فیوچر آف پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ الیکشن برائے الیکشن نہیں بلکہ الیکشن جینوئن الیکشن ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے سبب ہم نے نصف ملک گوا دیا۔ ہمارے معاشرے میں اظہار رائے کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جبری گمشدگی کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں بطور قوم یہ سوچنا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ بلوچستان یا کے پی میں ہو تو مسئلہ نہیں لیکن پنجاب میں ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا مگر آئین کی پامالی پر کسی کا احتساب نہیں ہوا۔ عدلیہ نے جو کیا وہ اس کا دفاع نہیں کریں گے لیکن امید ہے کہ نوجوان مثبت تبدیلی لائیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اپنے کتاب میں کہنا تھا کہ عدالت کا امتحان ہے کہ عوام کا اعتماد بحال رہے، فیصلوں پر عمل درآمد ہو۔